شادی ایک ایسا فیصلہ ہے جو انسان کی مکمل زندگی بدل کر رکھ دیتا ہے۔ مرد ہو یا عورت، دونوں کی زندگی بالکل بدل جاتی ہے۔ لہذا بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہی وہ بندھن ہے جو یا تو انسان کی زندگی خوبصورت بنا دے گا یا مایوسیوں میں گھر کر دے گا۔ شادی کے لیے اگر ہم نے جہیز کو یا دولت کو یا ہائی اسٹیٹس کو یا قوم پرستی کو ترجیح دی تو ہم بہت بڑا رسک لینے جا رہے ہیں، جس سے نہ صرف ہماری خوشیاں بلکہ ہمارے گھر والوں کی خوشیاں بھی اور آنے والی نسل کا مستقبل بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ آس پاس دیکھیں تو گھر پڑے پڑے ہیں۔ ساس کہتی ہے بہو گھر کا کام نہیں کرتی، بہو بد کلامی کرتی ہے، بہو نے بیٹے پر جادو کروا دیا ہے، بہو کی وجہ سے میرا بیٹا مجھ سے دور ہو گیا ہے۔ یہ تقریباً ہر تیسرے گھر میں کہے جانے والی الفاظ ہیں۔ خالہ جان، وہ بہو آسمان سے نہیں اتری، اسے آپ ہی جہیز اور ہائی اسٹیٹس دے کر باقاعدہ نکاح کر کے لائی ہیں۔ خالہ جان، آپ کو یاد ہوگا آپ اور گھروں میں بھی بیٹے کے رشتے کے لیے گئی تھیں، جہاں شاید مکان تھوڑے کچے تھے یا شاید باپ کے کپڑے پرانے تھے، ماں نے بھی سستا سوٹ پہن رکھا تھا۔ ان کی بیٹیاں جب آپ کے لیے چائے لے کر آئی تھیں تو ان کی نظریں شرم و حیا اور ادب میں جھکی ہوئی ہوں گی، ان کے سر مکمل ڈھکے ہوئے ہوں گے، آپ کے سامنے گھبراہٹ میں وہ صحیح سے بول بھی نہیں پا رہی ہوں گی۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ ماشاء اللہ پورے گھر کا کام وہ کرتی ہے، تمام تر خوبیاں ان میں موجود ہیں اس مزدور کی شہزادی میں، لیکن آپ نے اسے صرف اس لیے ریجیکٹ کر دیا کہ وہ جہیز نہیں لا سکتی، وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ خالہ، ایک بات بتاؤں، آپ کو جب کسی غریب بچی کا رشتہ صرف جہیز نہ ہونے کی وجہ سے ٹھکرایا جاتا ہے تو زمین میں فساد پیدا ہوتا ہے، رشتوں اور شادیوں کے حوالے سے مایوسی پھیلے گی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف پہنچے گی کہ میری امت میں میری غریب بچیوں کا رشتہ صرف جہیز نہ ہونے کی وجہ سے ٹھکرا دیا جاتا ہے۔ ہم اپنے آس پاس دیکھیں گے تو لازمی ایسے گھرانے نظر آئیں گے جہاں بچیوں کی عمر جہیز نہ ہونے سے تجاوز کر گئی ہیں، اور اکثر و بیشتر جگہ پر اس غریب بچی کے باپ کو جہیز کی وجہ سے بھاری قرض لینا پڑ جاتا ہے کہ عمر کے آخری حصے تک ان کا ایک ایک بال قرض میں ڈوبا نظر آتا ہے۔ لہذا کہنا یہ چاہتا ہوں، شادی انسان کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہے، اور یہ فیصلہ لیتے وقت جہیز وغیرہ کو ذہن سے نکال دیں، یا کم ملے گا یا زیادہ ملے گا، معاش نہ دیکھنا کہ پیسے والے ہیں یا غریب ہیں، ذات پات بھی نہ دیکھنا کہ ہماری قوم کے ہیں یا غیر قوم کے، بس ایسی لڑکی کا انتخاب کیا جائے جو بھلے ہی غریب ہو، بھلے جہیز نہ لا سکتی ہو، لیکن شرم و حیا، ادب و آداب، تہذیب و تمیز کے تقاضوں پر پورا اترے، جو پردے کی پابند ہو، جو صوم و صلات کی پابند ہو، جو اللہ کے احکامات جانتی ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے جانتی ہو، آپ کی اولاد کی اعلیٰ پرورش کرے، آپ کی عزت کرے، آپ کے والدین کی عزت کرے، آپ کی دنیا و آخرت کے لیے فکر مند ہو۔ چند ساتھی پوچھتے ہیں کہ نکاح کے لیے ایسے رشتے نہیں ملتے۔ بالکل جناب، نکاح کے لیے ایسے رشتے ملتے نہیں ہیں، بلکہ مانگنے پڑتے ہیں اللہ سے کہ اے اللہ، اس ہستی کو میرے نکاح میں دینا جو میرے لیے دنیا و آخرت کے حوالے سے بہتر ہو۔ اب ایک نظر ہم اپنے معاشرے پر ڈالیں تو ہمارے معاشرے میں اکثر شادیاں اب صرف جہیز، ہائی اسٹیٹس اور قوم پرستی کی بنیاد پر کی جاتی ہیں، اور وہ جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ رشتہ کرنے میں دین دیکھنا، رشتہ کرنے میں اخلاق دیکھنا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو تو ہم پس سے پشت ڈال دیتے ہیں، اور نتیجہ کچھ یوں نکلا، ہر دوسرے تیسرے گھر میں جھگڑے عام ہیں، شادی کے کچھ ہی مہینوں بعد یا سالوں بعد طلاق ہوتی نظر آتی ہے۔ لہذا اگر ایک خوبصورت زندگی چاہتے ہیں تو جہیز، اسٹیٹس وغیرہ کے معاملے میں آنکھیں بند کر لیں، رشتہ کرنے سے پہلے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھیں کہ شادیاں کن سے کرنی ہیں اور کیسے کرنی ہیں، اور یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔